دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 60 ہجری میں دمشق کے اندر انتقال ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کا بدبخت بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا۔ یزید پلید نے یوں تو بہت سارے سیاہ کارنامے سر انجام دیے، لیکن سب سے بڑا جو سیاہ کارنامہ اس بدبخت نے سر انجام دیا وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول، سید الشہداء، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدبخت نے شہید کروایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانے سے پہلے بھی اس نے بہت ہی غلط کام کیے۔ یزید کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں کہ یہ کن خباثتوں کے اندر مبتلا تھا، اور اس کی خباثتوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا۔ یزید پلید امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے کے لوگ ملامت کرتے رہے ہیں اور قیامت تک ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدباطن 25 سنہ ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد القلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدنبا، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت حملے کی تیاری کی جبکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا شروع ہو گئے تھے، شرابیں سریعام پی جا رہی تھیں اور دیگر منہیات شرعیہ کا سریعام رواج ہو چکا تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھنا تک چھوڑ دی تھی۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ صحبت یافتہ صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آنے والے وقت تو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان۔ اے اللہ میں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ سن 59 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ یزید پلید وہ بدبخت انسان ہے
کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا شخص بنی امیہ میں سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ابو یعلا اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید پلید وہ بدبخت انسان ہے کہ جس پر ہر دور میں ملامت کی جاتی رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین نے اس پر ہر دور میں ملامت کی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر لعنت نہیں کی جائے گی، لیکن یزید پلید، بدبخت اور جو بھی اس کے علاوہ برے القاب ہیں اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی القبائر تھا۔ اسی قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے، اور یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو علماء، صلحاء، بڑے بڑے فقہاء، محدثین، بلکہ خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر المؤمنین نہ کہا کرتے، بلکہ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ کے سامنے یزید پلید کو امیر المؤمنین کہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ یزید کا ذکر آیا، اس نے دوران گفتگو کہا کہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو 20 درے لگائے جائیں کہ اس نے یزید کو امیر المؤمنین کیوں کہا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی رضویہ میں یزید کی خباثتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود مکہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان تک نہیں ہوئی۔ اس بدبخت نے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکوائے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا۔ یزید پلید جس نے مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی، جس نے ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم کا بے گناہ قتل عام کیا، جس نے مدینہ پاک کی پاک دامن عورتوں کی بے حرمتی کی، جس نے جگر گوشہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے یزید پلید بالکل درست رہا، اچھے کام کرتا رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 60 ہجری میں دمشق کے اندر انتقال ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہوتے ہی بیعت کے لیے اس نے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اس نے ایک خط لکھا، اپنے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر لکھی اور کہا کہ سب سے پہلے حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لو، ان کے بعد دیگر اہل مدینہ سے بھی میرے لیے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کر دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم یہ کون ہے؟ مروان بن حکم یہ بھی بدبخت انسان ہے،
یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تاکہ حضور علیہ السلام کوئی چیز چبا کر نرم کر کے اسے کھلائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا هو الوضع ابن الوضع، یعنی یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری، نسائی، ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروانا ومروان فی صلبہ فمروان یفید من لعنت اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور علیہ السلام نے گرگٹ فرمایا، جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ حکم کو شہر بدر کر دیا، یہ طائف میں رہنے لگا۔ ایسے مروان سے بھلا خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس خبیث نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلی فرصت میں ان تینوں احباب کو بلا لیں، ان تینوں صحابہ کرام کو اپنے پاس بلائیں اور یزید کی ان سے بیعت لیں۔ اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کی خبر دی اور کہا کہ یزید نے یہ خط روانہ کیا ہے اور یزید نے اپنی بیعت کے لیے کہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، مجھ جیسا شخص چھپ کر یزید کی بیعت کرے تو یہ اچھا نہیں ہے، تم ایسا کرو سب لوگوں کو جمع کرو، ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہو اور مجھے بھی کہو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جب ولید کو کہی تو ولید بن عقبہ نے کہا آپ نے اچھی بات کہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ ولید بن عقبہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی بربادی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں؟ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ خدائے ذوالجلال عز و جل کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو بھی ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو یزید بہت غصے میں آئے گا، بہت انتقامی کاروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں آئے اور پھر شام کو ولید بن عقبہ نے دوبارہ آدمی بھیجا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ابھی تو رات ہے، صبح دیکھیں گے۔ پھر رات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت نوازتا، آپ کی دنیا میں بہت آپ کو مال دیتا، آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلید بدبخت جو اتنی برائیوں کا منبع اور مرکز تھا اس کی بیعت نہیں کی۔ آپ نے اپنی جان دین اسلام کے لیے قربان کر دی، لیکن اس دین پر حرف تک نہ آنے دیا۔
آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. دین اسلام کے لیے ہماری راہ میں لوگ کانٹے نہیں بچھاتے, لوگ ہماری راہ میں آنکھیں بچھائے حاضر ہوتے ہیں. ہم کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو لوگ ہم پر پتھر نہیں برساتے, لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں. کتنے آسان مواقع ہمارے پاس ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں. امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی خاطر ہمیں ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کے لیے ہمیں اپنا وقت, اپنا مال, سب کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دینی الاسلام دینی الاسلام